قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ آج موضوع بڑا ہی نرالا ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت ترین مذہب۔ یہ کون سا مذہب ہے اور اس میں ایسی کیا خوبصورتی ہے؟ آئیے سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ علماء تفسیر کا بیان ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی ہولناکیوں کا اس انداز میں بیان کیا کہ سامعین متاثر ہو کر زاروں کتار رونے لگے، ان کے دل دہل گئے، جس میں سے 10 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عثمان بن مظعون کے مکان پر جمع ہوئے۔ وہ کون صحابہ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سالم و حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت معقل بن مکرن، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ ان حضرات نے یہ منصوبہ بنایا کہ آج سے ہم لوگ بالکل دنیا سے دور رہ کر زندگی بسر کریں گے۔ راہب جس کو کہا جاتا ہے، سادھو کہتے ہیں جس طرح، ٹاٹ وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنیں گے، روزانہ دن بھر روزے رکھ کر ساری رات عبادت کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے، اپنی ازواج سے الگ رہیں گے، اور گوشت، چربی اور گھی وغیرہ کوئی مرغن غذائیں نہیں کھائیں گے، نہ کوئی خوشبو لگائیں گے، بالکل راہب بن کر بس روئے زمین پر گشت کرتے رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس منصوبے کی اطلاع ملی، اس مشورے کی اطلاع ملی، تو آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایسی ایسی خبر معلوم ہوئی ہے، تم بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی حضور کو جو اطلاع ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہم یہ مشورہ بجز نیکی اور خیر طلب کرنے کے سوا ہمارا کوئی اور مقصد نہیں تھا اس مشورے کا۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال نبوت پر قدر جلال کا ظہور ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس میں ان باتوں کا حکم نہیں ہے، سنو، تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے، لہٰذا کچھ دن روزہ رکھو، کچھ دنوں میں کھاؤ پیو، رات کے کچھ حصے میں جاگ کر عبادت کرو اور کچھ حصے میں آرام کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو میں اللہ کا رسول ہو کر بھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، اور گوشت، چربی، گھی بھی کھاتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں، اور اپنی ازواج سے بھی تعلق رکھتا ہوں، اور خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور جو مسلمان میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے طریقے پر اور میرے فرما برداروں میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا میرے آقا نے ایک مجمع جمع کیا اور نہایت ہی مؤثر بیان فرمایا، جس میں آپ نے برملا ارشاد فرما دیا کہ سن لو، میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ راہب بن کر راہبانہ زندگی بسر کرو، اور میرے دین میں گوشت وغیرہ لذیذ غذاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلق کر کے کسی طرح پہاڑ کی کھو میں بیٹھ جاؤ یا زمین پر فقط گشت کرتے رہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک جگہ میرے آقا نے تبلیغ دین فرمایا، ایک جگہ جہاد فرمایا، اس لیے تم لوگ بجائے زمین میں گھومتے پھرتے رہنے کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرو، جہاد کرو اور خدا کی عبادت کرتے رہو، اور اپنی جانوں کو سختی میں نہ ڈالو، کیونکہ تم لوگوں سے پہلے اگلی امتوں میں جن لوگوں نے راہب بن کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں پر سخت سخت احکام نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرما دیا، جن احکام کو وہ لوگ نبھا نہ سکے۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پر اثر بیان کے بعد سورہ مائدہ کی خوبصورت آیتیں نازل ہوئیں۔ آئیے سنیے رب عز و جل قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل
أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان مبارک آیتوں سے درس کیا ملتا ہے کہ اسلام راہب بن کر زندگی گزارنے کو پسند نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں۔ عمدہ غذاؤں اور اچھے کپڑوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا کر، بیوی بچوں سے تعلق ختم کر کے جناب کسی کٹیا میں دھونی رما کر بیٹھ جانا، جنگلوں بیابانوں میں چکر لگاتے رہنا، یہ ہرگز ہرگز اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اس طرح کی زندگی گزار کر اپنی درویشی کا ڈھونگ رچا کر کٹیوں اور یا میدانوں میں بیٹھ کر اپنی بابائیت کا پرچار کر رہے ہیں اور جاہلوں کو اپنے دام میں پھانسے ہوئے ہیں، خوب آنکھ کھول کر دیکھ لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے، یہ رنگ ڈھنگ، یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے، بلکہ اصل اور سچا اسلام وہی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ان کے مقدس طریقے کے مطابق ہو۔ لہٰذا جو شخص سنتوں کا دامن تھام کر زندگی بسر کر رہا ہو، در حقیقت اس کی زندگی اسلامی زندگی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبوت کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ در حقیقت نہ اسلامی زندگی ہے، نہ صوفیہ کی درویشانہ زندگی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے جو اسلام کا نام لے کر اور عجیب و غریب جناب زندگی کے طریقے بتا کر لوگوں کو سنتوں سے دور کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان باتوں سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشکل مذہب ہے۔ نبی پاک کی حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ دنیا میں سب سے آسان مذہب، سب سے خوبصورت مذہب ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ موسٹ فلیکسیبل ریلیجن، دنیا میں کسی مذہب میں اتنی رعایتیں نہیں ہیں جو ہمارے مذہب میں موجود ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ دین فطرت ہے، یہ رب عز و جل کا پیارا دین ہے، نبی پاک اپنی امت کے لیے لے کر آئے ہیں، اور کمال کی باتیں ہیں، کتنی آسانیاں ہیں اسلام میں۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں اسلام میں سختی ہے، ارے اگر آپ مسافر ہیں تو نماز قصر کر دی جاتی ہے، اگر مسافر ہیں تو روزے چھوڑ سکتے ہیں، بیمار ہیں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسلام میں رعایت ہے، بیٹھ کے پڑھ لیجئے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیجئے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے آپ اشارے سے پڑھ لیجئے، آپ سفر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں، آپ تیمم کر لیجئے۔ آپ ذرا غور کریں نا، کہیں چوٹ لگی ہے، پٹی بندی ہے، آپ اس پر مسح کر لیجئے۔ ہر مشکل کا اسلام جو ہے علاج بھی دیتا ہے، رعایت بھی دیتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی سنتوں کا پیکر بنا دے، نبی پاک کے طریقے پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایک اور قصہ قرآن کا لے کر اگلے سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہا